روٹی کا صدقہ ایک مومن کے لیے کیا فضیلت رکھتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا نے 3 روٹیاں صدقہ کیں۔ اللہ نے اسے اس کا بدلہ یوں دیا کہ جب وہ آٹا گوندنے بیٹھی تو ہوا آٹا اڑا کر لے گئی۔ اس بڑھیا نے حضرت داؤد علیہ السلام سے شکایت کی۔ آپ نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت، اہمیت اور ترغیب آئی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مال و دولت میں سے صدقہ لے کر انہیں اس سے ظاہر میں پاک اور ان کے باطن کا تزکیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے مال پر صدقہ فرض کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غربا کو لوٹا دیا جائے گا۔ جس مال سے صدقہ نہ نکالا جائے تو وہ اس مال کو تباہ کر کے چھوڑے گا۔ صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ آگ سے بچو چاہے آدھے چھوارے ہی کے ذریعے سے۔ جس نے کسی مسلمان یعنی ضرورت مند کو کپڑا پہنایا، کھانا کھلایا اور پانی پلایا، اللہ اس کو جنت کا سبز لباس، جنت کے پھل اور جنت کی سرب مہر شراب سے سرفراز کرے گا۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ آدمی کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ برائی سے بچنا بھی صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بشاش چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی بھر دینا بھی صدقہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم روٹی کے صدقے کے بارے میں بات کریں گے کہ صرف روٹی کا صدقہ ایک مومن کے لیے کیا فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مسکین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں اور گھر میں سوائے ایک روٹی کے کچھ نہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باندی سے فرمایا کہ اسے وہ روٹی دے دو، تو باندی نے کہا آپ کی افطاری کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے وہ روٹی دے دو۔ باندی کہتی ہے میں نے وہ روٹی اسے دے دی۔ ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ اہل بیت نے یا کسی اور شخص نے جو ہدیہ دیا کرتا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ ایک بکری بھجوائی۔ لانے والا اس گوشت کو کپڑے میں ڈانپے ہوئے لے کر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلا کر فرمایا لو اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں راہ خدا میں دیں اور پھر آٹا گوندنے بیٹھی۔ اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا تم نے اس کا آٹا کیوں اٹھایا؟ ہوا نے عرض کی ہوا کے فرشتے سے پوچھئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے عرض کیا خدا سے پوچھئے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے کہ ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا اور کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی میں ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور بسلامتی کنارے پر پہنچ گئے۔ اے داؤد، ان کی کشتی کے تاجروں سے ان کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقہ کی برکت ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا
اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ پاک کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے سپاہی بھیج کر عورت کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے سب سے زیادہ حسین و جمیل عورت کے بارے میں بتاؤ، میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اس کی والدہ نے بتایا، ہمارے ملک میں ایک عورت ہے، اس جیسی حسین و جمیل عورت میں نے نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر اس عورت کو دربار میں لایا گیا اور اس کی رضامندی سے بادشاہ نے شادی کر لی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بادشاہ کی دوسری بیویاں دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگیں اور ہر وقت اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن وہ اپنے اس برے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ لمبے عرصے کے لیے جنگ پر چلا گیا۔ بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع مل گیا اور انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن بدکارہ ہو گئی ہے اور اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو اس نے اپنی والدہ کے نام یہ پیغام بھیجا کہ اس عورت کو بچے سمیت ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا اور بچے کو اس میں ڈال کر ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیچاری جنگل میں گھومتی رہی۔ جب پیاس کی شدت نے اسے پریشان کیا تو تلاش کے بعد ایک نہر پر آئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ پانی میں گرا اور ڈوبنے لگا۔ عورت اپنے ڈوبتے بچے کو دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں 2 خوبصورت نوجوان آئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، میرا بیٹا پانی میں ڈوب گیا ہے، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بے قرار ہو کر کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور پھر ان نوجوانوں نے پوچھا، اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا، میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ انہوں نے کہا، ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ہمیں دی تھی، مجبور شخص کو دی تھی۔ اللہ پاک کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں دیا جانے والا صدقہ ضائع نہیں ہوتا۔ آخرت میں تو اس کا ثواب ملتا ہی ہے، مگر دنیا کے اندر بھی اس کی بہت سی برکات نصیب ہوتی ہیں اور کئی بلاؤں سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔